صلوات اللہ ایک بار اس کے بعد اب آپ کے سامنے رشید صاحب ہیں، مولانا رشید صاحب. اور یہ میں نے کتابوں میں جملے پڑھے ہیں کہ آل محمد کی جو بندہ معرفت رکھتا ہو وہ چاہے دنیاوی سکول میں نہ پڑھا ہو وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا.
ربانی ہے، فرمایا من ذلذی، یہ جو من ہے نا، من عربی کا جو لفظ ہے من، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی، یعنی اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی خارج نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا، میں کیونکہ حوضہ علمیہ میں پڑھا ہوں ام المقدسہ میں، تو میرا تھوڑا ذہن ہے کہ علمی بات کی جائے. من کا مطلب ہوتا ہے کہ جب من کہہ دیا جائے عربی میں تو اس سے کوئی ایک بھی شخص خارج نہیں ہوتا. تو فرمایا من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو مجھے اللہ کو بہترین قرضہ ادا کرے. ماشاءاللہ، کیا یعنی دیکھیں کہنے والا کون ہے؟ وہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ ایسا خدا کہ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور وہ جو بے نیاز ہے. خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، کہا میں جو ہوں ایسا ہوں جو ہر چیز سے بے نیاز ہوں. یعنی کوئی میری عبادت کرے مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پوری کی پوری کائنات میرے قدموں میں گر جائے مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے تم میں سے، اے انسانوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ اللہ کو قرضہ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ہے خدا مگر ہم بندوں سے قرضہ مانگ رہا ہے. میں نے بارگاہ خدا میں سوال کیا، میں کہا میرے خدا ہماری دنیا کا دستور تو یہ ہے، آپ کے سیاست میں بھی ایسا ہی ہوگا، ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے کہ بھئی ایک غریب ہے، وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی مالدار نہیں ہے، تو اب وہ کہاں جائے گا؟ قرضہ لینے کے لیے کسی مالدار کے در پہ جائے گا. یعنی یہ دستور زمانہ ہے کہ ایک بندہ غیر مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اب اسے ضرورت پڑ گئی ہے، اس پر وقت آ گیا ہے، اب وہ جائے گا کسی مالدار کے گھر پہ، اس کے در پہ، کہے گا یار یہ میرے ساتھ پریشانی ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کر. میرے خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے، پہلی قرآن کی سورت سورہ الحمد، تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہر چیز کا مالک ہے. پھر کیوں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم انسانوں میں سے جو مجھے اللہ کو اپنا مقروض کر دے. تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے 14 کو وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. اگر قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھنا ہے تو رسول اللہ کے در پہ جاؤ، وہ تمہیں سمجھائیں گے. جب میں امام باقر کے در پہ گیا، میں نے 10 بستہ سوال کیا کہ مولا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے بہترین قرض دے. تو امام باقر نے فرمایا سنو، فرمایا من انفقا درہمن فی آزائے ابا عبداللہ علیہ السلام فکأنما یقرض اللہ قرضا حسنا. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی تم انسانوں میں سے حسین علیہ السلام کے ذکر میں، اس کی اعضاء میں 1 درہم خرچ کرے گا، اللہ کہتا ہے اس بندے نے مجھے اپنا مقروض کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس بندے نے، یعنی دیکھیں کیسا کنیکشن ہے امام حسین کا خدا کی ذات سے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نے فرمان پڑھا ہے، اپنی طرف سے بھی کچھ کہہ نہیں رہا، قرآن کی آیت ساتھ فرمان پڑھ دیا امام باقر علیہ السلام کا. یعنی کیسا کنیکشن ہے اس عظیم بادشاہ سے، اس آسمانوں کے بادشاہ سے، اس زمینوں کے بادشاہ حسین سے. کہا جو بھی حسین کی اعضاء میں، حسین کے ذکر میں 1 درہم خرچ کرے، فکأنما گویا اس نے مجھے اللہ کو اپنا
مقروض کر لیا۔ اچھا مجھے اپنے ایمان سے ایک بات بتائیں، آج آپ بھی بانی ہیں، آپ کے گھر میں مجلس ہے، بال یقین اس بات پر 120% یقین رکھیں کہ آج آپ نے حسین کی مجلس کروائی ہے، مولا حسین کا ذکر کروایا ہے، اللہ آپ کا مقروض ہے۔ اچھا آپ کا قرضہ ادا کیسے کرے گا؟ بھائی جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ ادا بھی تو کرتے ہیں۔ جو آپ سے قرضہ لیتا ہے وہ آپ کا احسان مند ہوتا ہے، تو اب کیسا قرضہ دے گا؟ اللہ نے جو کہا کہ حسین علیہ السلام کی اعضاء میں، اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں جو بندہ 1 درہم خرچ کرے اس نے مجھے اپنا مقروض کر لیا، تو اب کیسا قرض ادا کیسے کرے گا؟ تو اب قرض ادا کرنے کا یہ پہلا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب اللہ کی یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، فرمایا جو شخص، یہ وہی من ہے جو پہلی حدیث میں آیا ہے، جو قرآن کی آیت میں بھی آیا ہے، اب اسی من سے خدا دوبارہ آپ کو متکلم کر رہا ہے، فرمایا من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، کہا جب تم لوگ زمین پر بیٹھ کر اس حسین کا ذکر کرواؤ گے نا، اس حسین کی مجلس کرواؤ گے، میں اس قرض کو واپس ادا ایسے کروں گا۔ کہا جو بھی حسین کے ذکر میں بیٹھ کر روئے گا یا روئے کی شکل بنائے گا یا کسی دوسرے کو رلائے گا، وجبت لہ الجنہ، اس شخص پر جنت واجب کر دوں گا۔ یہ قرض کی ادائیگی ہے کہ قرض کو ادا کیسے کر رہا ہے۔ کہا من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم انسانوں میں سے جو حسین کی مجلس دنیا میں کروا کے، زمین پر کروا کے مجھ اللہ کو اپنا مقروض کر لے، جب قرض دار کر لے تو میں قرضہ ایسے ادا کروں گا کہ جب اس حسین کی مجلس میں بیٹھ کر رو گے، رلاؤ گے یا رونے کی شکل بناؤ گے، میں جنت واجب کر دوں گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے جنت لینے کا۔ دنیا جنت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جنت حاصل کرنے کی تمنا میں جنت کے پیچھے ہے۔ خدا نے آسان نسخہ بتا دیا، کہا نماز پڑھو اپنی جگہ پہ واجب ہے، روزہ رکھو اپنی جگہ پہ واجب ہے، حج کرو اپنی جگہ پہ جس پر فرض ہے واجب ہے، وہ تمام واجبات اپنی جگہ پہ، مگر حسین کا ذکر اپنی جگہ پہ۔ یا ایلیا ہے۔ اچھا کتنا کریم ہے امام حسین، کتنا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس نے سوال کیا، لوگوں نے سوال کیا نا، یہ حدیث بہار الانوار شیعہ کی مضبوط ترین کتاب ہے، بہار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، من بقا علی الحسین۔ اب لوگوں نے سوال کر دیا، کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ پوری زندگی کا گناہگار ہو، ساری زندگی گناہوں سے لبریز ہو، پوری زندگی گناہ کیے ہو، ایک قطرہ حسین کی اعضاء میں رہنے والا بخشوا کیسے سکتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ سوال ہے نا، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھی ایک قطرہ ساری زندگی کے گناہ، قرآن نازل ہوا اور 3 کتابیں قرآن کے ساتھ نازل ہوئی، آسمانی کتابیں، دنیا کو سکھانے کے لیے کہ جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے۔ یعنی اتنی تبلیغات خدا کی طرف سے آئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، مگر یہاں پہ خدا کے کہہ رہا ہے کہ جب حسین کے ذکر میں ایک قطرہ آنسو بنایا تو جنت واجب ہو گئی۔ لوگوں نے سوال کر دیا، کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قطرہ آنکھوں سے آنسو بہاؤ جنت لے لو؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے سوال پیدا کر دیا۔ اب ایک سوال میں نے بھی اس سے کر دیا، میں نے کہا بھی آپ نے سوال کیا ہے نا کہ ایک قطرہ بخشوا نہیں سکتا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ توجہ میری طرف کیجیے، کیا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ آپ بتائیں، قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ سورج جب ڈوب جائے تو واپس پلٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جب لکڑی ہو، ایک لکڑی جو عصا ہو، کیا وہ اژدہا بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ ہاں مگر بن سکتی ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے اگر کرنے والا میرا نبی محمد مصطفیٰ ہو۔ سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ سکتا ہے اگر پلٹانے والا میرا مولا علی ابن ابی طالب ہو۔ علی
کا کریم ترین دو ہی کریم ملتے ہیں آل محمد کے گھرانے میں، دو ہی کریم ہیں. ایک تو امام حسین علیہ السلام کو کریم کہا گیا، دوسرا حضرت بی بی معصومہ کم کو بولا گیا کریمہ اہل بیت. کریمہ اہل بیت، یہ دو ہی کریم ہیں آل محمد. باقی تو سب کریم ہیں، چہارہ کے چہارہ محمد ہیں، سب کے سب علی ہیں، سب کے سب حسین ہیں. مگر کیسا پیارا جملہ ہے علامہ حضرت سنجیدی صاحب کا، وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے حسین ایسا کریم ہے 14 معصومین میں کہ محمد بھی بار بار آئے، علی بھی 14 میں بار بار آئے، حسن بھی بار بار آئے، مگر حسین فقط ایک ہے. 14 میں حسین فقط ایک ہے. ایسے کریم ہے امام حسین کہ دنیا میں پہلا دن ہے امام حسین کا. دنیا میں جب مولا امام حسین آئے تو مولا نے آتے ہی اللہ کے سب سے بڑے گناہگار کو بخشوایا. توجہ ایک طرف رکھیے گا، یعنی جو پہلا دن ہے حسین کا دنیا میں آنے کا، کریمی کی انتہا لے کے حسین نے بخشش کی سب سے بڑی چابی حسین کے حوالے کر دی. اب حسین جب دنیا میں آئے، حسین کا پہلا دن اللہ کی بارگاہ کا سب سے بڑا مجرم جو چوتھے آسمان پہ موجود تھا، نام اس کا فردوس تھا، اس کو بخشوایا حسین نے. اب حسین کا آخری دن 10 محرم اللہ کی بارگاہ کا سب سے بڑا مجرم جس کا نام ہور ہے، حسین نے اس کو بھی بخشوا کے علیہ السلام کر دیا. یہ ہے حسین کی کریمی. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اختیار ہے. یہ حسین کے پاس اختیار ہے کہ اللہ نے حسین کو اختیار اتنا بڑا دیا ہے کہ حسین جب دنیا میں آئے تو اللہ کے سب سے بڑے مجرم کی بخشش، جب دنیا سے جانے لگے 10 محرم کو اللہ کے سب سے بڑے مجرم ہور کی بخشش. اور بخشش کی ایسے کی کہ جب اس کو بخشوایا آسمانوں والے گناہگار کو، تو اس نے بخشش کے بعد فوری کہا من مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہوگا. یعنی حسین کے جھولے سے جس کو شفا ملے وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے من مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہوگا. اور جب خود کو بخشوایا تو ایسا بخشوایا کہ ماں کے ہاتھ کا گنا ہوا روال خود کی پیشانی پہ باندھا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے حسین کی بخشش کی. اور میرے مولا حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے. تاریخ کا یہ واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں تو بار بار یہ تذکرہ آیا ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا راہب کا. ماشاءاللہ بسم اللہ. آپ نے واقعہ سنا ہوگا راہب کا. آخری جملہ اور ذکر مسائل، راہب کا جملہ سنا ہوگا. یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام موقع پہ موجود تھے جب یہ آیا رسول خدا کی خدمت میں، آگے ہاتھ جوڑ کے بولا مولا اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، صاحب اولاد فرمائیں. فرمایا تھوڑی دیر توقف کرو، میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں. لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا راہب تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. اب توجہ رکھنا، آخری جملہ ہے. کہا راہب تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لوح محفوظ پہ میں نے مطالعہ کیا ہے، خدا نے تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی. اب اس نے ایک ہی دفعہ رسول سے سنا اور یقین کر لیا، کیونکہ رسول کی ذات پر یقین تھا کہ جو رسول نے کہہ دیا وہ سچ ہے. اب یہ لوٹنے لگا. جب باہر نکلا مسجد سے تو امام حسن اور حسین دونوں ظاہر کتابوں میں یہ ہے کہ دونوں کھیل رہے ہیں، شہزادے کھیل رہے ہیں. جب اس کو پریشان آتے ہوئے دیکھا، سامنے سے امام حسن تو چپ رہے، امام حسین سامنے سے آ گیا. سامنے سے آگے کہتے ہیں راہب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نانا کے دربار سے کوئی آئے اور چہرہ پریشان ہو. میں حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے آسمانوں پر وعدہ کیا ہے اپنے نانا سے، نبیوں کا تاجدار میں نے بنایا ہے. وہ جو نبیوں کا تاج تھا اپنے نانا کے سر پہ میں نے اپنی محنت سے سجوایا ہے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے نانا کے در سے کوئی خالی جائے. ہاتھ پکڑا واپس. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مولا میں بچے لینے آیا تھا، بیٹے لینے آیا تھا، صاحب اولاد نہیں ہوں. رسول اللہ نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب یہ جملے لکھے کتاب والے نے، وہ کہتا ہے جیسے ہی مسجد میں رسول اللہ نے حسین
لا الہ الا اللہ۔ کہا اس کے پاس اس کا وکیل بہت بڑا ہے، یہ بچے لے کے جائے گا، بس میں یہ ختم کروں اس واقعے کو۔ جب سامنے آئے کہا نانا اس نے آپ سے بچے مانگے، آپ نے فرمایا کہ لوح محفوظ پہ لکھا نہیں ہے، ان کو عطا فرمائے۔ کہا حسین میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے، اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ فرمایا نانا اگر اس کے نصیب میں ہوتے تو یہ آپ کے در پہ کیوں آتا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھئی آپ کے در پہ تو وہی آتا ہے جس نے نصیب بنوانا ہو، جو بگڑی ہوئے کو بنوانے آئے وہ آپ کے در پہ آتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 7 بچوں تک، اور یہاں تک کہ میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ 13 بچوں تک، 13 بچے، کئی بیویوں سے 13 بچوں تک کی روایتیں ہیں شیعہ کی کتابوں میں کہ 13 تک بچے جب لکھوا لیے راہب نے اپنے نصیب میں، تو اس نے اپنی جھولی کو ایسے سمٹایا، کہتا کہ یا رسول اللہ بس میں اتنے ہی چاہتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو رسول نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے حسین یہ کیسا کم طرف لے کے آیا ہے؟ حسین سے دیکھ کے کہتا ہے راہب اگر آج تو میرے اور میرے نانا کے درمیان نہ آتا تو حسین اپنے نانا کی بارگاہ سے تجھے اتنی اولاد لے کے دیتا کہ قیامت کے دن ایک طرف سے اولاد آدم اٹھتی، دوسری طرف سے عطائے حسین اٹھتی۔ حسین کی عطا پر کبھی بھی حسین کائنات کے سب سے بڑے عطا کرنے والے، کیونکہ حسین نے خدا کے دین کو اس طرح بچایا ہے جیسے خدا چاہتا تھا۔ حضرت درانی مظلوم میں کربلا جو جملے مسائل کے میں آج ہی کتاب میں پڑھ رہا تھا، مدینے کے لوگ یہ روایت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی جب تک امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں جب تک زندہ رہے، کہتے ہیں جب تک امام صادق علیہ السلام زندہ رہے ہم کبھی بھی عید کا، محرم کا چاند دیکھ کر محرم نہیں مناتے تھے۔ کہتے تھے جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا چھٹے امام کے گھر سے اس طرح آہو بکا کی فریاد کی صدائیں بلند ہوتی تھی، مدینے کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ اور اسی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مولا ہر سال جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا نا اپنے گھر میں اہتمام کرتے تھے، 10 دن امام حسین کی عزاداری تھی، امام حسین کا پرسہ پڑھواتے، لوگ ماتم کرتے، مجلس پڑھتے۔ یہ روایت کے جملے ہیں مکتب کی کتابوں میں، لکھنے والا لکھتا ہے کہ مولا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھتے امام صادق، اور ذاکر منبر پہ کہہ کے مجلس پڑھتا۔ امام صادق علیہ السلام جب مسائل ہوتا نا، یہ جملے میں نے پڑھے ہیں کہ جب مسائل ہوتا مولا بلند بین کر کے روتے۔ ایک دفعہ ایک مومن رو رہا تھا، یا اس نے منہ پر کپڑا رکھا ہوا تھا، کپڑا رکھ کے وہ رو رہا تھا، امام صادق علیہ السلام اس کے پاس آئے، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بندے کا کانڈا ہلا کر فرماتے ہیں، کہتے ہو بندہ خدا کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی جد حسین کے غم میں رو رہا ہوں، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رونا۔ کہتا ہے مولا آپ کی جد کے غم میں رو رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں بندہ خدا میری جد کے غم میں ایسے نہ رو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کیسے رو؟ مولا کہتے ہیں حسین کے غم میں ایسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ کہتا ہے وہ بین کر کے روتی ہے، وہ سر کے بال کھول کے روتی ہے، وہ سر میں مٹیاں اور خاک ڈال کے روتی ہے، میری جد حسین کے غم میں ایسے رو۔ رونا ہے تو شرما کے نہ رونا۔ ایک جملہ مصیبت کا، میں نے کیونکہ میرے بعد بھائی مسائل پڑھے گے جو آج کے حوالے سے ہے، میں نے کیونکہ امام حسین کا تذکرہ کیا، میں چاہتا ہوں شریکت الحسین بی بی کے 2 جملے سن لو اور منبر کے حوالے کرو۔ کتابوں کے جملے ہیں، شام غریبہ جب تمام خیام جل چکے ہیں نا، چادریں چھننے لگی ہیں، حضرت مظلوم کربلا، کتابیں یہ جملے لکھتی ہیں کہ تمام بیویوں کے سروں سے جب نیزوں سے ردائیں چھینی گئیں، بیویاں خیموں سے باہر آنے لگی تھیں،
یا امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب کے کھلے سر پر نظر پڑی تو امام سجاد سے رہا نہ گیا. مولا بیمار تھے ظاہر، مولا باہر آئے، آگے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمانے لگے، بہنا کہنے لگے پھپھی اماں آپ کے یہ سر میں زخم کیسے ہے؟ یا بی بی رو کے کہتی ہیں، بیٹا سجاد تمام بیویوں کے سروں سے ردا چھینی گئی ہے ایک مرتبہ، مجھ زینب کے سر سے ردا چھینی ہے کچھ دفعہ، کہا کافی بار میرے سر سے ردا چھینی گئی. مولا فرماتے ہیں کہ اماں وہ کیسے؟ کہا سجاد جب ہر بیوی کے سر سے ردا چھینی جاتی ہے نا، کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں، اس گھرانے میں سب سے بڑی ہوں، بیویاں اپنی اپنی چادریں میرے سر پہ دے دیتی ہیں کہ زینب کا سر چھپا رہے، میرے سر سے ردا نہ چھنائے جو قبل اللہ. کہا جتنی دفعہ میرے سر پہ چادر آتی ہے یہ ظالم میرے سر سے نیزوں سے چادر اتارتے ہیں. یہی وجہ تھی مقتل کے جملے ہیں کہ جب شام کے بازار میں بی بی پہنچی ہے نا، بی بی کا چہرہ خون سے آلودہ تھا. امام حسین کی نظر پڑی بی بی کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی بی بی کے پاس امام حسین کا نیزے والا سر آیا. رو کے امام حسین نے فرمایا، بہنا زینب آپ کے چہرے پہ یہ خون کیسا ہے؟ کہا حسین کربلا سے لے کے شام تک ظالم تیرے منہ پر تماچے مارتے رہے ہیں. میرا سر جو زخمی تھا نیزوں سے زخمی تھا، میرے سر پر کبھی پتھر مارتے رہے ہیں، کبھی میرے زخمی سر پر آگ پھینکتے رہے ہیں. میرا سر اتنا زخمی ہو گیا ہے حسین، میرا چہرہ خون آلودہ ہے. یزید اب آپ کے ساتھ دعا ہے خدا کے عزیز فضل ہوئے تو منظور فرمائے، ملکہ وقارہ بانی مجلس کی سب عذاب شریف قبول فرمائے. پاک شبیر دی پاک امام دیکھو کیسے جگاتا ہے بھائی جلیل اور سید برادران دے رزق و خط و چیزا فرمائے. مالک انہاں دی والدہ صحت و تندرستی عطا فرما، انہاں دے بچے اتفاق اتحاد فرما. میرے مولا اس کافی نے پریشانی قبول فرما، ساڑھے بار میں آقا دے ظہور فرما. ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد بلند صلوات فرما. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری زندگی میں چند بازی تیری قید تھی میں شہزادی، او بدار کوئی آنکھ سیرو لگئی ہے تے عباس دی مرشد. اللہ مرحبا بسم اللہ. عباس دی ماں ام البنین غازی دا تنب کے قبر محمد لے آئی آدھی ابے عباس میں سنے آئے
نہیں سنیا ہے عباس نہ ہاتھ نہ پہ نہ قبر مصطفیٰ تے رکھ کے آتی ہے او جے بین چپا ہاتھ میں چکڑیاں تے نہیں راندی ذات پھرا دی تے کلو گئی راگ دتارے دیسن ایدی ماں نہیں سیا تے کلو گئی راگ دتارے دیسن ایدی ماں نہیں سید دا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ مالک فرصت قبول و منظور فرمائے علم پاک دی برندگی ہے علم دے تاریخ وچ کتنے ہی نام ہیں اس نو لباؤ بھی آندے رایت بھی آندے نشان بھی آندے جھنڈا بھی آندے نام وچ فرق کے حقیقت ایک ہے نام وچ تھوڑا جا فرق ہے حقیقت ایک ہے علم مخصوص کے سنا دے جناب عباس امام کتنے نے بھائی 12 یہ 12 امامہ نال علم منصوب نہیں غور کرنا پڑے اے علم منصوب ہے وفات قرآن عباس نال حتیٰ کہ عباس امام نہیں مگر عظمت اعتبار نال گھٹ بھی نہیں بھائی بندے آندھیں انہوں من ایسی کیوں منیے توجہ ہے ایسی کیوں منیے ایسی مننا ہی اس نو ہے جس نو اللہ بنوایا ہے کیا بات ہے بھائی اساں شیعہ بند کمرے دے وچ فقہ جعفریہ نہیں پڑھی شیعہ دی فقہ جعفریہ کسے بند کمرے چ نہیں پڑھی اگر ویکھنا چاہنے تے ذرا بدیر وچ چلا جا 1.25 لاکھ دا مجمع نبی آکھے ایمان کو تو مولا بھائی بند کمرے چ فقہ کوئی نہیں نہ پڑھی یہ تو حضور نے فرمایا ایمان کون تو مولا اچھا جی گل حضور کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا سونا دعا یاسین مزمل مدثر وہ گل کرتا جی اللہ چاہتا خم میں غدیر آدھے نہر میں خم آدھے میدان خم میں غدیر نہر والا میدان بھائی تھوڑی جی کون تاریخ سنا دے میں چل جملہ میرے ذہن چاہ گیا بندے اندر بھی وہ خم غدیر سما لگتا مجمع حضور نے اٹھا دے قرآن نبی پر بنایا علی آباز و بلند کیتا ہے جی ایڈی سپیچ میں نہیں پڑھنی میں بڑا سمجھا کے پڑھنا چاہتا حجت اور بدعات تو بعد اللہ قرآن وچ حضور تے آیت نازل کیتی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ حبیب پہنچا دے وہ میرا حکم جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا اگر وہ تو حکم نہ پہنچایا تے رسالت کا کوئی کام نہیں کیتا اے پہنچایا کس مقام تے خم میں غدیر اے میدان احساس کے جڑے لوگ بیت اللہ جو نکلتے آنا ایتھے اپنے جانوراں نوں بھی پانی پیواندے آپ بھی پیندے تے اس میدان وچ بندے ساہ کھڑتے کچھ لوگ ساہ کٹ کے پانی پی کے اگے نکل گئے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے
جس نے آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا کہ جڑے اگے نکل گئے نا انہاں نوں واپس بلاؤ. آج بھی دنیا کا دستور ہے یہ بھی کچھ بندے علی دے عشق کے چپڑے اگے نکل گئے تے کچھ پیچھے رہ گئے. کچھ اگے نکل گئے کچھ پیچھے رہ گئے. اے پرانی رسم ہے. حضور آکھیا جڑے پچھلے نے انہاں نوں واپس دو جڑے اگے نے انہاں نوں واپس لے آؤ. اچھا جی جویں ہو جاندے پے نا اچھا یہ تو تسی جا رہے ہو قافلے کسی نال تواڈے کالج کوئی اپنے پیچھے لنگر بڑا خوبصورت بنی ہے. ہاں جی بکرے دا لنگر ہے. میرا خیال ہے کوئی بندہ اس ہجرات سے میں نہیں جانتا. بھئی جیسے پتہ لگنا بھی بکرے دا لنگر ہے. ہاں جی پھر سارے اپنا لگنا واپس چلیے لیکن انتے بکرے والی کہانی نہیں آئی. انتے سارے کو پتا بھی حج ہونا قبول ہونا جتے تے محمد راضی ہے. سارے جانتے ہیں کہ حج انشاءاللہ 4 محرم نو پورے سوئی لے 4 حسین تو میں جناب کے کو آجانا بھائی کمر ہونا کو اشتہار بھی میرا لگا ہوا تے پورے 5:30 بجے کو 6 بجے کے درمیان میں ممبر تے وسا. اچھا جڑے اگے انہاں نوں واپس بلایا پچھلے نوں ایک بلایا سارے نویں انہاں دے وال ہو گئے. انہاں کا خیر ہے بھئی حضور بلایا کوئی حضور کام کرنا ہے ایسا وہ کام اللہ چاہتا ہے کہ حضور کرے. اچھا خم غدیر کے مقام دے جناب فاطمہ بھی نال ہے مولا حسن بھی نال مولا حسین بھی نال جناب سیدات دے محمد بھی مہار نپی ہوئی ہے علی نے. اس مقام دے بڑا تاریخی کا موضوع ہے. حضور پاک دے حکم تو بعد مولا علی نے 3 قسم کے خیمے نصب کیتے. میرے پاس درمیان پاک بطول دا سیاہ خیمہ سجے پاسے سبز خیمہ کھبے پاسے سرخ خیمہ سبز حسن دا سرخ حسین دا. اس خیمے دے اگے بھی ایک خیمہ ہے وہ حضور کے بادشاہ علی دا. اس دے اگے ایک بہت بڑا جو ہے حال نہیں ہوتا ہے جو انہوں نے کہتا نقشہ بڑے ہوئے. ہاں جی حال کی طرح ایک خیمہ ہے جس خیمے سے اصحاب حضور نام گفتگو کرتے ہیں. حضور پاک نے اس خیمے دے وچ اپنا لباس بلا علی کو پوایا اپنی دستار علی نے سرز رکھی. فرمایا یا علی میرے سامنے تھوڑا جا ٹور ولایت نے رسالت کے سامنے ٹرنا شروع کیتا. کہے میرے سجے کہے میرے کھبے کہے میرے اگے کہے میرے پیچھے علی ٹرنا شروع کیتا. نبی مسکرائے تے فرمایا ایک باری اور ٹور. علی اور ٹورے فرمایا ایک باری اور ٹور. علی عرض کیتی یا رسول اللہ بار بار میں حکم کیوں دے رہے ہو؟ نبیوں کے سلطان فرمایا اللہ ہے اللہ کی قسم یا علی تو آج بھی اویں ٹرتا پیا جویں اللہ دے عرش تے جنوں میں ٹرنے. اچھا جی سارے حضور نے جمع کیتا اٹھا تے پرانے دا ممبر بنوایا. ایھا الناس میرے قریب آؤ. سارے قریب آؤ. یا رسول اللہ فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ وہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے وہ تم پہ حملہ کرے گا تم مانو گے؟ انہوں نے کیوں نہیں ماننا؟ کیونکہ تیری گل ایک صداقت ہے تو سچا ہے. تیرے جا صدیق کوئی نہیں تیرے جا امین کوئی نہیں. فرمایا اگر میں امین صادق من دے ہو تو فرمایا میرے پاس دیکھو علی بلال دا بازو بلند کیتا اتنا کیتا اتنا کیتا. فرمایا ہن دیکھو جدا میں مولا ہوندا علی کو.
علی علمدار ہے، خیبر علمدار مولا علی، چونکہ جمل مولا علی کو علم دیتا ہی توجہ ہے اچھا اس ساریاں جگہ دے علمدار تقریباً مولا حضور کے زمانے علی علی تو بعد علمدار بن گئے تواڈے مرشد عباس۔ ایک میں بڑے علی نو علم نبی دیتا ہے، توجہ کرنا، عباس دنیا تے جس دن آئے نا 4 شبان غازی تے سجے موٹے تے علم دا نشان، علم دے نام مشق نہیں ہوندی نا، کبے موٹے تے مشق دا نشان، اے مشق اور علم سب تو پہلے عباس نو اللہ نے عطا کیا۔ جس میں غازی مولا دا بچپن ہے نا 4 سالہ یا 5 سال کے درمیان دھیاں علی دیاں جاننا، کسی سوال کیتا تھا کہ عباس کی سب تو بڑی فضیلت کے لیے کوئی بزرگ سید حضرت کا سب تو بڑی فضیلت اور ٹرڑ دا بال علی دیاں دھیاں سکھایا، اے علی دیاں دھیاں جاننا مولا عباس ہوں۔ بی بی عمر بنین دی نگاہ پہ گئی، فرمایا عباس میری گل سن، قبر مصطفیٰ پہ لے آئے، جی اماں، فرمایا عباس میں برداشت نہیں کر سکتی تیرے قدم زینب دے ہتھاں دے آئے، عباس تیریاں کی لگتی نے، ماں میریاں بہنہ نے، فرمایا عباس تیریاں بہنہ نہیں تیریاں مرشدہ بھی ہے۔ عباس یاد رکھی او بطول دیاں دیاں نے تو کنیز دا پتر، میرا وعدہ کر جتنی دیر تو زندہ رہے، میرا وعدہ کر عباس او مرشداتیاں نے تو نوکر بن کے رکھ اے بس اے بس ارے رو گئے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، او مرشداتیاں تے عباس کو نوکر ہے، جس بہن دا جل تے ایک بنا ہوئے نا انہوں بڑا مان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے ذاکر گزرے، سائیں منظور شیخ پورے آ رہا ہے، وہ دیمان علم نے تھکے کھلو جاندی ہے، یہ شیخ پورے کے لوگ سن واقعہ دستے ہیں، وہ آندھی ابے غازی علم تھلے چوری پھیلا کے دی ہکو دیوی دیوی ہو جڑا دنیا تے نام پیدا ہے، سائیں منظور شیخ پورے آج شیخ پورے دی ذاکری دا نام نہیں دنیا تے اللہ نے دیتا اور غازی مولا نے دیتا اور کوئی تے ایسے بیٹھے ہو سن میرے سامنے جنہاں کو ماما بڑیاں منتر آلے سلام کو بیٹے آئے، تسی ایڈیاں منتر آل اولاد مگدے ہو، رب جانے بطور کنیاں منتر آل عباس بن گیا ہو سکتے، اللہ اکبر، کہنے کہنے میں عباس نے مسائل پڑھا، حسین مدینہ چھوڑیا تے غازی چوک تو، حسین کربلا آج 2 محرم، فرمایا عباس جلدی کر بہن تے محمد روک میری منزل آ گئی، ایو ٹائم آ جس بہن نے تو سنے گا نا، اس ٹائم وچ بطول دیاں دیاں دے محمد کربلا وچ داخل ہو گئی، ہن بی بی کربلا وچ داخل ہو گئی، روک دیتے محمد حکم سردار، چلو میں داخلہ پڑھنا اور علم دے 2-3 لائن کر سکتا، فرمایا جلدی کر لو، ہر جوان اپنی مصروف محمد بلائے، تاریخ آدھی ہے ہر مستور نو ایک جوان محمد بلائے، تے جدر لمن لگی ہے نہ تھی علی دی 9 ہاشمی جوان بھج میں، اکبر اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، تھی علی دی اکبر دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھیا ہے، ایک ہاتھ غازی دے موٹے تے رکھیا ہے، محمد تو حالے نتھی کوئی نہیں، کربلا دین مانی ہے صدی حسین پہلی دفعہ آیا یہ پہلے بھی کدے اتنے آیا
سیدہ نے بہن میں باب علی نال جنگ صفین کی واپسی کو اس جگہ پہ گزرے ہے، رات سید سے گزاری ہے. بیویاں دی ہائیں بے اکبر دا بابا پوری زندگی اتنا کمر برا، پوری زندگی وچ بی بی دو باری موت منگی ہے. ذاکران دے تے بی بی موت منگی نہیں، پوری زندگی دو مقام طریق دسے. پہلا مقام جس ویلے سر ننگے گئی ہے نا کمینے دے دربار ہے، اس نے بی بی آدھی یا اللہ میں نے موت دے میں میں زینب مر گئی ہوں. دوسری باری موت اس مقام سے پہلی بار کی منگی ہے. بی بی آدھی بات کی ہویا سید اللہ زینب آ گیا سلام منگا لے بابا علی حسن فیراد زانوں کے سر رکھ کے سو گیا. تھوڑی دیر بعد بابا حسین کر کے اٹھیا. میں پوچھے بابا خیر تھی؟ بابے رو کے آکے حسین میں خواب نہیں پہتے کو بجتے گھولے تو اسے مقام دینا تھا. جڑے میرے ایک گل کی تھی نا حسین بی بی محمد چپے کے آدھی ہے یا لیتنی بنتو حسین کاش میں زینب مر گئی ہوں، میں مر گئی ہوں، میں تیرے بجتے گھوڑے تو لانا نہ ویکا. حسین میں تیرے اکبر دے سینے چبر چینا پھرنا ویکا. اے بے اکبر دا بابا ایک کیڑی زمین ہے؟ فرمایا کربلا. میں اس کو مولا بنانا ہے. اس نے کئی نام ہے دجلہ فرات، کربلا دے شق الفرات، نینوا. اس نے کتنے نام ہیں مشہور کربلا. لہ گئی تھی علی دی جنم لانتی پئی نہ کہ غازی کے موڑے تے ہاتھ رکھے ایسے. سید رو کے عدالیہ شرط تیری ٹیک سلامت رہے. لہ پئی خیمے لگ گئے. فرمایا عباس قبیلہ بنو اسد کا سردار ہے، اتھے قریب بستی ہے، نام اس نے جکو بستی ہے. جلدی کر ان کو بلا کے لایا کیونکہ زمین پہلے ہستیاں دی گئی. ترائے جوان گھوڑے پہ سوار ہو گئے. جناب قاسم مولا علی اکبر، جناب عباس، یہ اس خاندان دی بستی اس بڑے نہ داخل ہوئے. یقوب بستی 100 سالہ کا بزرگ تھا. اپنی پلکاں چاہ کے اندر لوگوں کی آمد نہیں آ گئی. انہوں نے خیر کہیں آدھا ہے میں مدت بعد مصطفیٰ تے علی دے چہرے پہ آمینا. اللہ اکبر. انہوں نے قیامت نہیں ہے، علی دا نکا پوترے شکل علی علی نا عباس ہے. حکم کرو عباس یعقوب بستی نے سلام کر کے آندے یعقوب تیرا نا ہے جی. دل نلا کرنے عباس آندے حسین یاد کیتے ہی. عباس ڈل کر کے ٹور گئے نہیں. یعقوب دو ہتھر الماتم کیتا ہے. رشتہ دار اندر ماتم کیوں کیتا ہے؟ آج دو محرم رو کے آدھے غازی میں نکان نے چکر سے ہے حسین اکلا نہیں، حسین نال زینب بھی بیٹھ گئی. دیاں پہ بہنہ نال لے کے اتنا قریب ہو گیا حسین جو اس مقام تے حسین تو دیاں پہ بہنہ نہیں لوڑ پہ گئی. اپنے بچے انہوں اپنی عورتوں نال لے کے کربلا دے میدان چاہے جتے بادشاہ نے قیمیں لگے ہو جائیں. مولا حکم کرو. آپ فرمایا میں زمین خریدنا چاہنا. موضوع ہے نا صحیح میں چاہتا بسم اللہ. میں چاہ رہی یار آج کا دن اس مناسبت میں آلو چلو جتنا رو سکیے زیادہ تر مسائل کی قرآن. فرمایا اس دی قیمت شام دی سرزمین و زمان سب کو میں کی ہے. فرمایا 16 میل مربع شام دی زمین دے قیمت دے مطابق میں تینوں 60,000 دینار دے. خیمے چاہے حسین زینب مبارک ہو دی. میں کربلا دی زمین خرید لے گئے. کتنے خریدی؟ فرمایا 60,000 دینار. بیویاں دیئے حسین آدھ تیرا تے آدھ میرا. اما فضا 30,000 دینار لے کے آ. 30,000 دینار دی پہلی لے کے تھوڑا جب منظر میرے پاس سے لکھا ہے اس جملے کا تعلق ویکھن نہ لے. دو پترا کو نام لے کے نا بی بی زینب علی حسین کے ہاتھ بن کے بیویاں دیئے آدھ تیرا
اد میرا اے وصول کا شبیر بہن کو تھیلی وصول کی دیئے دوما پترہ دے چہرے بیگ کے حسین آدھن تیرے کیڑے دے نا لکھاما اللہ نواؤ سے آدھ کو بسم اللہ تیرے کیڑے پتر دے نا آدھ لکھاما لوگ کے آدھی ناروا شبیر منت لا پوری جمیر دبے ناما میرے اکبر دے نا لکھاما مرحبا بسم اللہ ماں حسین کا کیا روحانیت علی مجلس بن گئی ہے بسم اللہ بیٹھے دے رسکی کو مولت من اولاد نبینا کا بسم اللہ منت اللہ حسین اتنے تیرے اکبر دا صدقہ لے کے آئیاں اس ساری تقین اپنے پتر اکبر دے نام لکھا حسین باہر رہنے فرمائی کہ تو بستی میں زمین تو حبا کیتی ہے پیسے بھی وصول کر میری چند شرطن کوئی میرا ظاہر آگے چھلم سے میں دے ہوتا پر میں کٹ تو ترائے دن پڑا مہمان ہو سی انہیں دی دل ازاری نہ کرے آئے کربلا لوگ جاندے لوگ آدھے کہ یار ظاہرہ دیا جتنیاں بھی وہ لوگ چک دے ظاہرہ دیا جتنیاں صاف کرتے ہیں ہاتھ مارے کے اندر جی بسم اللہ کر رہا ہے ایک مومن میں نے واقعہ دسے اس کے شاید عبار سے ایک چھوٹا جا بچہ میں گزریا اس نے کو دو دہائی میٹھا اس ساڑھے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چپنے آنے چونکہ میں عربی کو سمجھ رہی ہوں وہ بچہ ہاتھ بانے کے آنا مہربانی کرو سبیل کر لو منت لو سبیل کر لو میری ماں میں ہوا کہ جب تک تو حسین نے زہرہ کو پانی نہ پھلایا میں تیرے گھارے جدا کرنا پڑ دیتا اللہ اکبر فرمائن ساڑی قبرہ دے نشان نہ مٹن دے بھی آئے اور آخری شاہ تو حسین رو پہ رو کے فرمایا آج دو مہر میں جی مولا فرمایا آج تو 8 دن بعد فرمایا یقوم کربلا دے میدان ضرور آمین عورتوں بچیاں بھی مولا بچیاں حسین نہ دے گا فرمایا کھیڑ دے ہو آدھے حسین سے کھیڑنے آئے میں حسین سن پتہ لگتا ہے تو اس کو مولا بڑا میڑا ہے سید آدھے ہاں اصغر موڑ چاہ جایا حسین بچے آدھے کیویں مولا بنا سے سید آدھے پترہ دے خون نال بچے آدھے ایتا بھی خون لگ سی سید آدھے ہاں ایتا بھی لگ سی میں وہ جڑا 18 سال آدھے اللہ اکبر وہ دی جمالی تک خون بھی لگ سی سید آدھے کیویں کھیڑ دے آدھے حسین ایک بیت بیٹیاں سٹ کے کھیڑنے آئے سید آدھے تا محرم دیڑی کے لئے کھیڑن دے بہانے کربلا دے میدان ضرور رکھے آئے جیڑیاں بیٹیاں ایک بیت سٹ دے ہو ایک بیت نہ سٹائے میرے پتر دیاں لائشہ پہیاں حسین مٹھیاں بھار بھار کے انہاں لائشہ دے بیٹیاں سٹائے تو انجل کھیڑو ویسی میرے پترہ نو قبرہ دی جا اللہ اکبر مرحبا مرحبا بسم اللہ ماتمی جوانوں ان ساری عورتوں کے بچیاں تو مردان حسین اکٹھا کر کے میری گل کی تھی 100 سال پرانا نوحہ اس دو بہن بچوں سنا ہمارے سیدہ دے خدا کارنا او غریبہ دے مسافر جان کے توڑے میت قبرے اللہ اکبر لہائے جا حسین رو رو کے آنے لوگو جی حسین اتھا بیٹا
اللہ اکبر ماتمی جوانوں بس آخری 2-3 منٹ دی ذاکر باقی فطری تقاضا ہے میرے علیہ پاس سے لکھے آئے حسین صاحب کے اپنا لاش دفن کرے آئے کئی مسعود سوال کیتا مولا عباس نقل ترازا قبر چھوٹی کیوں اللہ مان اور منزل بلند کرے آئے سیدہ ارواح تیرا جتنا ظلم کر سکتا ہی اس ساتھ غازی لاش پہ ظلم کیتا اللہ مان مرحبا مرحبا اور ماتمی جوانوں اس وقت میں مسائب کوئی نہیں غازی گھوڑے بھی زین چھوڑیا زینب صرف پوچھا کر رہا ہے رو رو تیرا دیئے میں کوئی نہیں سامن اور خود پر میرا دیئے کو ہر کوئی پتا انے بنانے میرا غازی لہ لیا مرحبا یا حسین مرحبا بسم اللہ میرا غازی لہ گیا آئیو گوڑے تو عزادار مالک نکل سمیں شبیر و جیل غازی نے آدھا بٹھائے گوڑے میں کھانے جماز بول کے آدھے آنا ہوڑ کار دلگی او مینہ وہ پھٹن بنجا آئے او جتے ہوئے بھی رزیادہ مینہ سین تو نہ دیا آئے نا بیٹھے بیچ بن بیٹھے اللہ اکبر بسم اللہ شبیہ علم کے پاس مانگو بسم اللہ دیکھو کچھ سنا علم پیارے میرے علی پاس سے دیکھو بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں حسین غازی دی لاش دے آئے فرمایا غازی جا بھلا ملنا جائی اللہ اکبر مرحبا بسم اللہ تھوڑی جی منزل بلند کرو بھائی جتنے عزادار تشریف فرماؤ عباس آواز سنی ہے غازی آدھا مولا میری آنکھاں صاف کرے مولا میری آنکھاں وچ تیر لگے ہوئے میں ویکھا تے صحیح غازی نے بھلا مرا کے غریب کیویں ہویا ہے اللہ مان بسم اللہ ماتمی عزاداروں میں بین المہر علمین کروا میرے پاس دیکھو عزاداروں شبیر تزانو دے عباس کا ساتھ سیدہ غازی جی مولا سیدہ میرے پیراک آدھکی میں آکھا تو بطول دا پترے میں کنیز دا پتر سیدہ میں تیرا امام دا حکم مان کے حسین دا حکم مان کے غازی دا آئیو میرا کربلا دا غریب بنا اور ایک خیمے بیچو آواز آئیے بے عباس دے اٹھو بھیرا سدے آئی وقت میں زینب نواق میری پردے سے نبھائے اللہ اکبر اور غازی دلہ پہ ہل گئے غازی رو رو کے ادا آئے میری مزار چھپرانالی پردے سے نبھائے مرحبا مرحبا بسم اللہ عباس رمزائے رو رو کے ادا مولا میرے پہ منت بلاؤ کہ نہیں میری لاش خیمے نہ گر مجھے سیدہ غازی پھرا یقین دارا ہر لاش تو زیادہ تیری لاش نہ خیمے جنتدار عباس نے کون انتظار کرے تھی بھئی سیدہ نے میری 4 سالہ دی سکینہ مرحبا مرحبا غازی نے میری نوابا سادہ مارو سا میری لاش میں لگے رمجے اور شبیر میں تیری دینار وعدہ کر آیا میں تیرے اصغر واسطے پانی لے اللہ مانے ہے کربلا دا منظر بھئی ہے کربلا دا منظر بسم اللہ سیدہ طیبہ سمنت اللہ
بنائی میری لاش پہ کرد میں اور میرے بعد تیری لاش پہ گھوڑے نہ بھجا اللہ مان مرحبا مرحبا بسم اللہ نئے ہو بسم اللہ دے تیار مولا زندگی دے وے میں ترکا کوئی نہیں تھوڑی منظر بناند کرے آئے حسین رو رو کے اندر میں تو دور نہ وجہ او نا توڑ سکتا ہے چھوٹ کمر بندی گئی ہے او میں جیندہ نہیں او میرا چن بازی میری لاش سویری اللہ مان مرحبا مرحبا بسم اللہ مولا زندگی دے وے بسم اللہ حیات دیانا مولا پتر دیوی بسم اللہ ہر کوئی روے نہ روے میرے پاس رکھو کبھی سوچے ہی اپنے سہنال جدنا پاس دی شہادت پڑی پہنی ہے کوئی مجلس جو ہو رہے نہ آوے لاہور کی ملکہ ضرورت ہے انہوں غازی گھوڑے بزیر چھوڑیے آلیا رو رو کے آتی ہے پہلی داما رہ سلامت رہے ہنکا منت مشیئے رت لائی وقت تیری منت بھی آدھیے پال ملنے سیوا آئیو قیدیاں والے اوکی میں پاوے لینا اور سمجھائی وقت زینب رو کے آدھیے کی میں پرنائے سوڑی آئیو گلیاں بچیا او پرتے بے لکھائی وقت کی میں بول سنا ان شرابیاں دے اللہ مان مرحبا بسم اللہ میرے پاس سے دیکھو کھڑے ہو جائے تعظیم کرو مولدی شبیہ آدمی بسم اللہ مولدی شبیہ سارے کوئی نہ بسم اللہ سارے روندے ہوئے میرے کول آؤ بسم اللہ لے آؤ شبیہ میرے کول اللہم صلی اللہ محمد ایک وین کرنے طریق گئے جس نے ملکہ وفا دی مہر لگی ہوئی ہے میں وین کروں اللہ اکبر اتنی خوبصورت شبیہ نہ بنائیے اللہ جانے اس میں جھڑدا کی میں بیٹھے ہو سی علی دیاں دیاں اس میں جھڑدا کی میں لکھا ہو سی بطول دیاں دیاں بسم اللہ تو غازی گھوڑے بزرین چھوڑی شمرداریاں ماریاں سارے سرطہ پرسا پڑے اس جملے تے شمرداریاں ماریاں دے بردیاں لاؤ جنگ برد گئی ہے آدھے بردیاں کیوں لابیاں دے غازی رہ گیا شمر آساس دے گا حال نہیں جاؤ دلو چانار آئو زینب دے اور تو کر دے سرا اوریانے اوندہ غازی رہ گیا آئو گھوڑے تو آساس دے گا جاؤ دلو چانار غازی گھوڑے بزرین چھوڑیے بجر میں جا کر مردوان لکھاسی میں تو گرگا آئو زینب دا او تم بازو بلا ہم کراتے موت مار گئے ماتم عباس
یا عباد یا عباد اگے نو ہو بھائی بلا
पहरे मैं करबला वीरा ओ गाजी मैं तेरे बाज बिया देवा पहरे मैं करबला वीरा ओ गाजी मैं तेरे बाज बिया देवा पहरे मैं करबला वीरा ओरे मार तुराने बीमार बिचारे सिजना चुकता जान मेरा घर जो तो मिला मैं तेरे बाज बिया देवा पहरे मैं करबला
पहले मैं करबला वीरा रोवा गाजी मैं तेरे बाज बिरा सेवा पहले मैं करबला वीरा रोवा गाजी मैं तेरे बाज बिरा सेवा पहले मैं करबला वीरा वीर कार मुकाएंगे अब जुदाते तेरे गाजी मेरे मान मुकाए तेरे लागे जाते दे दे देखा नैन तेरा वीरा रोवा गाजी मैं तेरे बाज बिरा देवा पहले संगत की दल चार
Bismillah.
मैं करबला वीरा रोमा गाजी मैं तेरे बाजी देवा पहरे मैं करबला वीरा अपने देते लहराने में तेरी पाक गिरदा रोमा गाजी मैं तेरे अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या खैरातुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या सफतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्लाह हुसैन अस्सलाम वालेकुम या वासिअ व सफतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वासिअ नूरुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वासिअ इब्राहीम खलीलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या मूसा कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या ईसा रूहुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा अस्सलाम वालेकुम या मीनुल दुफाई वल फुकरा अस्सलाम वालेकुम या मईशत शियात व दवारिक यौमिल जज़ा अस्सलाम वालेकुम या नीसन नफूस अस्सलाम वालेकुम या मदफून बिअज़तूस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम साबिर सेवत ज़मान अल्लमान 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 मिन फितनतुल ज़मान अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान अस्सलाम वालेकुम या सीकुल कुरान अस्सलाम वालेकुम या कामिल कुफ़ व तुग़यान अस्सलाम वालेकुम या दाफ़िल ज़ुल्म वल उद्वान अजलल्लाह फरजक वसहलल्लाह मखरजक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाराए हैदरी। सारे बच्चों वड्डे सब जा लंगर करके जाना घर, किसी ने बेटा समझ जाना, सब बेटा घर ले जाओ लंगर करके जाना घर, सब दे घर जाना, किसी ने नहीं जाना।